سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو ان یؤمنوا، ایمان لانے سے، اذ جاءہم الہدی، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی، الا، مگر اس بات نے، ان قالوا، کہ وہ کہنے لگے، ابعث اللہ بشر رسولا، کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کے بھیج دیا؟ قل، آپ فرما دیجئے، لو کان فی الارض ملائکہ، اگر اس زمین میں فرشتے ہوتے، یمشون مطمئنین، چلا پھرا کرتے اطمینان سے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ضرور نازل کرتے ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ فرما دیجئے اللہ ہی کافی ہے گواہی دینے کے لیے میرے اور تمہارے درمیان، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر بھی رکھنے والا ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی طرف سے چند ایک غلط قسم کے، بیہودہ قسم کے ان کے مطالبات، جو محض ایک تمسخر کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے یا نیچا دکھانے کے لیے تھے، کہ جی آپ کا گھر سونے کا بن جائے، مکہ کے اندر نہریں چل پڑیں، باغات لگ جائیں، چشمے جاری ہو جائیں، آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، اور ان ساری باتوں کے باوجود بھی ہم آپ کو اللہ کا نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں اللہ پاک نے بیان کر کے آخر میں جواب صرف اتنا دیا کہ لوگوں میری حیثیت پہچانو، میں نے تم سے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں سارے اختیارات کا مالک ہوں، میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں، اس لیے تم مجھ سے مطالبے کرو، بلکہ میں تو صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، میں پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، نوع بشریت سے تعلق رکھتا ہوں، اور جتنے اختیارات میرے پاس ہیں اتنے ہی اختیارات کم و بیش اللہ کے نبی ظاہر عام انسانوں جیسے نہیں، بہت بڑے اللہ پاک کے قریبی لوگوں میں سے ہیں، اور اللہ پاک نے بہت سے معجزات آپ کے ہاتھ پہ ظاہر کیے، بہت ساری چیزیں اللہ پاک نے آپ کو عطا کی، لیکن پھر بھی آپ نوع بشریت سے ہیں، تو لہذا میں بشر ہوں، رسول ہوں، میرا کام نہیں کہ میں چشمے جاری کروں، میرا کام نہیں کہ میں ندی نالے جاری کروں، میرا کام نہیں کہ میں باغات دکھاؤں، سنہری گھر دکھاؤں،
ہاں ایک محنت تمہیں ایسی دے رہا ہوں، اگر وہ محنت کرو گے تو تملک العرب والعجم، عرب پہ بھی تمہاری حکومت ہوگی، عجم پہ بھی تمہاری حکومت ہوگی۔ جب سب جگہ پہ اللہ کا نظام ہوگا تو رحمت برکتیں نازل ہوں گی، انہی رحمت و برکتوں میں باغات بھی ہوں گے، انہی رحمت و برکتوں میں ندی نالے بھی ہوں گے، انہی رحمتوں برکتوں کے اندر فصلیں بھی لہلائیں گی، سب کو سکون ملے گا۔ لیکن کب؟ جب تم اس کلمے والے نظام کے ساتھ جڑو گے۔ لیکن ان کے راستے میں یہی چیز رکاوٹ بن گئی کہ آپ بشر ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ایک اختلاف تھا ان کا زبردست جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں تھا، آپ کے پہلے انبیاء علیہ السلام ان کی قوموں کے راستے میں بھی یہی چیز رکاوٹ بن گئی کہ ایک بشر جو ہے وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ آپ بشر ہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری طرح آپ کا خاندان ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے جو ہے بہنیں ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیمار بھی ہو جاتے ہیں، آپ پہ جادو کا اثر بھی ہو گیا، مختلف قسم کے عوارض اور حالات جو کسی بھی انسان پہ آتے ہیں وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آ رہے ہیں، اور آپ بازار میں بھی جا رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، خرید و فروخت بھی کر رہے، چل پھر بھی رہے۔ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اس بات کا تو یقین رکھتے تھے کہ آپ بشر ہیں، لہذا یہی چیز رکاوٹ بن گئی کہ ایک بشر جو ہے وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے، ایک بشر جو ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے کیسے آ سکتا ہے۔ بلکہ وہ کہا کرتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے ان سے کہا ابشرا نتبعہ، کیا اب ہم ایک بشر کی پیروی کریں؟ انا اذا لفی ضلال وسعور، یہ تو بہت بڑی گمراہی ہوگی کہ ہم ایک انسان کے پیچھے لگ جائیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر کسی کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجنا ہی تھا تو اللہ کسی ملک یعنی فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دے، کوئی فرشتہ آتا ہمارے پاس۔ اللہ پاک نے اس شبہ کا متعدد جگہوں پر جواب دیا ہے، قرآن کریم میں کئی جگہ پر اس کا جواب دیا ہے۔ یہاں اللہ پاک نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ بھئی دیکھو، اگر زمین کے اندر انسان نہ ہوتے، فرشتے ہوتے، یہاں انسان بس رہے ہیں، یہ زمین اللہ نے انسانوں کے سپرد کی ہوئی ہے، اگر اس زمین کے اندر انسان نہ ہوتے بلکہ فرشتے ہوتے، فرشتوں کی گلی بازار اور محلے ہوتے، یہاں سب فرشتے آباد ہوتے، تو پھر اللہ فرشتوں کی طرف فرشتے کوئی رسول بنا کے بھیجتا، کیونکہ ہم جنس سے ہی انسان علم حاصل کر سکتا ہے، مناسبت سے انسان کو فیض حاصل ہو سکتا ہے، ورنہ اگر انسان کی طرف فرشتہ آئے تو انسان تو اس کی شکل بھی دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہادر انسان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم انسان، قوت برداشت اور انتہائی حوصلہ رکھنے والے انسان، جب پہلی دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا تو آپ کی کیفیت کیا ہو گئی تھی کہ آپ تھر تھر کانپنے لگ گئے تھے، اور آپ نے گھر تشریف لائے، فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، کب کبھی تاری تھی، یہ ہیبت تھی، یہ ایک فرشتے کی انوکھی شکل دیکھ کر ایک جلال طاری ہو گیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے تو عام انسان کہاں فرشتے کو برداشت کر سکتا، اور جب فرشتے آتے ہیں، موت کے وقت فرشتے آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کے منہ کھولے کے کھولے رہ جاتے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی۔ اس لیے ہماری شریعت میں حکم ہے جب کسی گروہ نکل جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دو، اس کے منہ کو بند کر دو، پٹی باندھ دو تاکہ شکل عجیب سی نہ لگے۔ تو فرشتے کو دیکھ کے مارے حیرت کے آنکھیں کھلی رہ گئی، منہ کھلا رہ گیا، تو ان فرشتوں سے فیض کیسے حاصل ہو سکتا تھا، علم کیسے حاصل ہو سکتا تھا؟ پھر انسان کے لیے بڑا ہی عجیب بہانہ ہوتا
بڑا ہی عجیب بہانہ ہوتا۔ اگر کہا جاتا کہ بھئی یہ فرشتہ تمہارا رسول ہے، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، تو انسان کیا کہتا؟ جی اس کو تو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پانی کی ضرورت ہے، نہ بیوی بچوں کی ضرورت ہے، نہ اس کو کمانے کی ضرورت ہے، نہ گھر بار چلانے کی ضرورت ہے، اس کے پیچھے ہم کیسے چلیں؟ ہمارے ساتھ تو یہ سارے تقاضے بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر انسان کے لیے یہ عذر بھی بن جانا تھا۔ اور اللہ فرماتے دوسری جگہ اگر ہم فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دیتے تو پھر یہی نہ ماننے والے، یہی جن کا حد حرام ہے، یہی کہتے انسان کو کیوں نہیں بھیجا، فرشتے کو کیوں بھیج دیا؟ جیسے کہتے نا من حرامی حجتاں دا ٹھیر، نہ ماننا ہو تو حجتیں بے شمار۔ تو اللہ پاک فرماتے میں نے پہلے بھی سارے بشر ہی رسول بنا کے بھیجے ہیں، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوع بشریت میں سے ہیں، خیر البشر ہیں، افضل البشر ہیں، اور میں نے اس سید البشر کے سر پہ تاج نبوت بلکہ تاج ختم نبوت سجا دیا، اور ان کی رسالت اور نبوت کا اللہ فرماتے میں خود گواہ، کوئی اور گواہی دے نہ دے، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم۔ یہ اتنا سا اختلاف تو تھا میرے بھائیوں اس زمانے کے کافروں کا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں نے بشر اور نور کے جھگڑے کو ایک عجیب سا جھگڑا بنا دیا، حالانکہ یہ تو کوئی کسی صورت جھگڑا بنتا ہی نہیں۔ میری عادت نہیں ہے الحمدللہ کبھی ایسی جو ہے اختلافی مسائل یا باتوں کو چھیڑنے کی، کیونکہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی ضرورت امت کو اتحاد کی ہے اس سے پہلے شاید اتنی ضرورت نہیں تھی، سب سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے۔ اور ہمارے دشمن نے، اسلام کے دشمن نے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نے ہماری اسی جو ہے کمزوری کو لیا ہے کہ ان کو لڑاؤ، ان کو تقسیم کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو تقسیم کرو اور ان پہ حکومت کرتے رہو۔ چنانچہ مذہبی لحاظ سے، لسانی لحاظ سے، علاقائی لحاظ سے اور قومی لحاظ سے، وطنی لحاظ سے اس نے ہمارے حصے بکھرے کر کے ادھیڑ کے رکھ دیا امت مسلمہ۔ خلافت عثمانیہ کی شکل میں جیسی کیسی بھی خلافت تھی، بہرحال امت متحد تھی، بہرحال امت ایک جگہ پہ تھی، لیکن اس کے بعد عربوں کی تقسیم، عجموں کی تقسیم، بر صغیر کی تقسیم، الگ الگ وطن، الگ الگ قومیں اور نسلیں، اور پھر مذہب اور فرقے، یہ سب کے سب دشمن کی چال ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ نور اور بشر کا تو کوئی تضاد ہی نہیں ہے، بشر کا تضاد ہے تو ملک کے ساتھ ہے یا جن کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک نے 3 مخلوقات بنائی ہیں، ایک انسان ہے جس کو بشر کہا گیا، ایک فرشتہ ہے جس کو نور کہا گیا، ایک جن ہے جس کو نار کہا گیا۔ نوری، ناری اور خاکی 3 مخلوقات ہیں۔ تو بشر کا اگر کوئی تضاد ہے تو وہ تو ملک کے ساتھ ہے، فرشتہ کے ساتھ ہے، یا اس کا تضاد ہے تو وہ نار اور جن کے ساتھ ہے، نور کے ساتھ تو کوئی تضاد ہی نہیں۔ ایک کہتا ہے بشر نہیں ہو سکتا، دوسرا کہتا ہے نور نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، اسلام اور قرآن ہمیں یہ عقیدہ بتاتا ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، افضل البشر ہے، سید البشر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، نور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے۔ ہمارے بعض لوگ وہ نور کا انکار کر دیتے ہیں کہ جناب یہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا نبی نور ہے، نور نہیں ہے۔ یاد رکھیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا انکار کرنا یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ اللہ نے سب سے بڑا نور تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رکھا۔ روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے گھر سے نکلتے تو آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے نکلا کرتے تھے، اللہم اجعلنی نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل فی بصری نورا، وفی لحمی نورا، وفی جسدی نورا، وفی لسانی نورا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی یا اللہ میرے جسم کے ایک ایک عضو کو نور بنا دے، میرے دل کو نور بنا دے، میری آنکھوں کو نور بنا دے، میرے کانوں کو نور بنا دے، میرے جسم کو نور بنا دے، میرے گوشت کو نور بنا دے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تو کیا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو اللہ نے قبول نہیں کی ہوگی؟ جب آپ نے مانگا اللہ مجھے نور بنا دے تو کیا اللہ نے نہیں بنایا ہوگا؟ اللہ پاک نے آپ کو نور بنایا ہے، نور ہدایت بنایا ہے، ساری دنیا کو روشنی مل رہی ہے تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے مل رہی، اس میں تضاد کیا ہے؟ اور کچھ لوگ بالکل بشر ہونے کا انکار کر دیتے ہیں، آپ بشر ہی نہیں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی میرے دوستو انتہائی نادانی اور جہالت۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، افضل البشر ہیں، سید البشر ہیں۔ آپ پہ وہ تمام عوارضات جو کسی انسان پہ آیا کرتے ہیں وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا کرتے تھے۔ بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری بھی آ جاتی، سر درد ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا، جادو کے اثرات ہوئے، بعض اوقات بھول بھی لگ جاتی تھی۔ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا پیغام پہنچانے میں کبھی بھول نہیں ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ کبھی نہیں بھول سکتے۔ دین کا پیغام، قرآن پاک، وحی الہی، اللہ کا پیغام، یہ پہنچانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھول نہیں ہوئی۔ جو اللہ نے پیغام دیا وہی آپ نے آگے اپنی امت کو پہنچایا، ایک رتی برابر بھی اس میں فرق نہیں پڑا۔ لیکن دنیاوی معاملات کے اندر، بعض چیزوں کے اندر بعض اوقات بشری تقاضوں کے مطابق بھول ہو جاتا۔ صحیح احادیث میں واقع آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے 2 رکعت پہ بیٹھ گئے اور سلام پھیر دیا، بھول ہو گئی۔ اب سلام پھیرا تو صحابہ خاموش ہیں، اور اس لیے خاموش ہیں چونکہ ابھی وحی اتر رہی تھی، دین اتر رہا تھا، ان کے ذہن میں آیا ہو سکتا ہے اللہ کا حکم بدل گیا، اب کون؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب بھی تھا، جلال بھی تھا، اب کون عرض کرے؟ آخر ایک صحابی جن کے ہاتھ لمبے لمبے ہاتھ تھے، ان کا لقب بھی تھا ذوالیدین، ذوالیدین ان کو کہا جاتا۔ انہوں نے تھوڑی ہمت کی اور کہا اللہ کے محبوب اکثرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز میں کمی ہو گئی یا آپ کو بھول لگ گئی؟ نماز میں کمی ہو گئی، اللہ نے حکم بدل دیا، یا آپ کو بھول لگ گئی؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کے ذہن میں تو یہی تھا کہ میں نے 4 ہی پڑھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا، اور پھر آپ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف دیکھا جو آپ کے وزیر بھی ہیں، آپ کے قریب بھی ہوتے تھے اور صاحب الرائے بھی تھے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ اعتماد بھی تھا۔ دونوں حضرات نے اشارے سے کہا جی کچھ تو ہوا ہے، کچھ تو ہوا ہے، یا نماز میں کمی ہوئی ہے یا آپ کو بھول لگ گئی۔ تو پھر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت اور پڑھائی۔ اس وقت تک علماء نے لکھا نماز میں کلام کی اجازت تھی، اس لیے اس کلام کے باوجود نماز نہیں ٹوٹی، بعد میں نماز میں کلام کو بھی منع کر دیا گیا۔ تو آپ نے 2 رکعت اور پڑھائی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، جب میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، مجھے بھی بھول لگ جاتی ہے، جب بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ تو نوع بشریت سے آپ کو نکالنا یہ بھی غلط ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا انکار کرنا یہ بھی غلط ہے۔ خاکی، نوری، ناری، تینوں مخلوقات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نوع بشریت کے ساتھ ہے، لیکن اللہ پاک نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا اور ہر نبی کو یہ کمال عطا فرمایا کہ اس کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہوتی ہے کہ وہ ملک کو برداشت بھی کر سکتا ہے، وہ فرشتے سے علم حاصل کر کے اللہ کا دیا ہوا علم اس سے لے کر اپنے امتیوں کی رہنمائی بھی کر سکتا ہے، اپنے امتیوں تک اس کو پہنچا بھی سکتا ہے۔ باقی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جب کوئی کہتا ہے جی بشر ہیں، کہتے جی یہ اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، الیاذ باللہ کوئی شخص یہ کہہ ہی نہیں سکتا، کوئی مسلمان یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرے میں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا اگر کوئی سوچتا ہے تو وہ پرلے درجے کا جاہل ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑی اونچی ہستی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو
تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے میرے جیسے ہیں؟ نوع بشریت سے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ عام انسانوں جیسے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ لیکن اس کو ایک عام مثال سے یوں سمجھ لیں کہ پتھر ایک عام پتھر ہے سڑک پہ ڈالے جانے والا، اور ایک ڈائمنڈ ہے، ہیرا ہے، وہ بھی پتھر ہے یہ بھی پتھر ہے، دونوں میں پتھر ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ لیکن کوئی عقل مند انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ سڑک پہ ڈالے جانے والا اور ڈائمنڈ دونوں برابر ہیں؟ کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا۔ پتھر ہونے میں ایک ہے لیکن دونوں کی قیمت، حیثیت اور دونوں کے جو ہے وہ اعزاز کے اندر وہ آسمان و زمین کا فرق ہے، ہزاروں درجات کا فرق ہے۔ ایک جو ہے وہ تاج کا حصہ بنتا ہے، سر پہ آتا ہے، انگوٹھی کا حصہ بنتا ہے، اور ایک جو ہے وہ پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے۔ تو دونوں کے اندر زبردست فرق ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر، سید البشر، فخر البشر ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوع انسانیت میں سے بنا کر انسانوں پہ بہت بڑا اعزاز کیا۔ ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا ایک محبوب ہے پوری کائنات کے اندر، اور اس محبوب کا تعلق ہماری نوع کے ساتھ ہے، وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، وہ جنوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں اور تمام جنوں کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہاں اگر یہ کہا جائے کہ جب آپ انسان ہیں تو جنوں کے لیے آپ کیسے رسول بن گئے، وہ بھی تو نوع مختلف ہو گئی، تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے چونکہ آپ کے اندر یہ صلاحیت بھی رکھی ہے کہ آپ انسان بھی ہیں، نوع بشریت سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسری طرف آپ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام سے بھی افضل ہے، ملکیت کا بھی اللہ پاک نے پورا مقام آپ کے اندر رکھا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ انسانوں کے بھی نبی، آپ جنات کے بھی نبی، سب نے آپ سے فیض حاصل کرنا ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں جنوں کے نبی صرف اور صرف جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا آپ کے بعد کسی قسم کے کسی نئے نبی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ کوئی بن سکتا ہے۔ تو بہرحال اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کو اختلافات کا ذریعہ بھی نہیں بنانا چاہیے۔ ہمیں یہ قرآن کریم ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، آپ نور بھی ہیں، اللہ نے آپ کو نور ہدایت بنایا، ساری انسانیت کو نور ملا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کے راستے میں، ایمان لانے کے راستے میں یہی چیز رکا